ایک امام مسجد کی بیٹی جس نے محرم کی حرمت رون ڈالی۔ آخر محرم کی رات اس نے ایسا بھی کیا گناہ کیا کہ اس کی لاش ایک بند کمرے سے ملی۔ دوستو، اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس رات اللہ کا عذاب اس پر کیوں نازل ہوا تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں مولوی قاسم صاحب کی بڑی عزت تھی۔ گاؤں کے لوگ ان کی عزت اس لیے کرتے تھے کہ وہ پچھلے 30 سال سے اس مسجد میں امامت کر رہے تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، زینب۔ زینب شروع سے پردہ دار، شریف اور دیندار سمجھی جاتی تھی۔ لوگوں کو فخر تھا کہ وہ امام صاحب کی بیٹی ہے۔ لیکن زینب کا دل اندر ہی اندر بدلنے لگا تھا۔ اس کے دل میں شہر کی رنگینیاں گھر کرنے لگی تھی۔ وہ موبائل فون پر شہر کی سہیلیوں سے باتیں کرتی، ان کے فیشن دیکھتی اور دل ہی دل میں چاہتی کہ وہ بھی یہی سب کرے۔ گاؤں کے لوگ محرم کا احترام ایسے کرتے تھے جیسے کوئی قیمتی امانت ہو۔ ہر طرف سناٹا، گانے بند، خوشیاں بند، ہر زبان پر بس ذکر حسین۔ لیکن زینب کو یہ سب اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ ایک رات اس نے اپنی سہیلیوں سے فون پر بات کی۔ شہر سے اس کی سہیلی نے کہا، ارے زینب، تم گاؤں میں رہ کر پرانی باتوں میں بندھی ہو، ادھر آؤ، محرم میں بھی پارٹی ہوتی ہے۔ زینب ہنس دی۔ اسے لگا سب کچھ چھپ کر کیا جا سکتا ہے، آخر کون دیکھے گا۔ وہ امام کی بیٹی تھی، سب اندھا اعتبار کرتے تھے۔ محرم کی 7ویں رات زینب نے پہلی بار اپنے کمرے میں چھپ کر میوزک لگایا۔ کانوں میں ہینڈ فری، کمرہ بند، روشنی مدھم۔ اس نے رقص کیا، خود کی ویڈیو بنائی اور شہر کی سہیلی کو بھیج دی۔ اگلے دن سہیلی نے کہا، کیا بات ہے زینب، اگلی ویڈیو نہیں بھیجو گی؟ زینب کا دل مزید بے خوف ہو گیا۔ اس نے سوچا، مسجد کا امام باپ ہے، اس کی کیا مجال کہ میرے کمرے تک آئے۔ مولوی صاحب اپنی تسبیح میں گم رہتے، مسجد میں بیٹھے رہتے اور بیٹی کو نیک خیال کر کے دل مطمئن رکھتے۔ محرم کی 10ویں رات آئی۔ گاؤں میں سناٹا تھا، لوگ امام صاحب کے ساتھ مجلس سننے بیٹھے تھے۔ زینب نے اسی رات سب سے بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے خفیہ اپنی 2 سہیلیوں کو اپنے گھر بلایا۔ تینوں نے کمرہ بند کیا، موبائل اسپیکر پر تیز میوزک چلایا، میک اپ کیا، ڈانس کی ویڈیوز بنائیں۔ ایک سہیلی نے کہا، زینب دیکھ لو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تھوڑا سا مزہ کر لو، کون دیکھ رہا ہے۔ اسی دوران اچانک تیز ہوا چلنے لگی، باہر بادل گرجنے لگے، کمرے کی بتی ایک دم بجھ گئی۔ زینب نے دوبارہ بتی جلائی، لیکن موبائل کی اسکرین پر ایک عجیب چیز دکھائی گئی۔ اس کے موبائل پر جو ویڈیو بنی تھی اس میں اس کے پیچھے ایک سیاہ سایہ کھڑا تھا۔ زینب کے ہاتھ کانپنے لگے، سہیلیاں چیخ کر باہر بھاگ گئی۔ زینب نے فوراً موبائل بند کیا، لیکن بجلی پھر چلی گئی، کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ اچانک مولوی صاحب کی مسجد سے واپسی ہوئی۔ وہ دروازے پر پہنچے تو سہیلیاں روتی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ مولوی صاحب چونک گئے، کمرے کی طرف بڑھے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے زور سے دروازہ کھولا تو زینب فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اسکرین پر اس کی ڈانس ویڈیو چل رہی تھی۔ مولوی صاحب نے موبائل ہاتھ میں لیا تو اسی سائے کی ویڈیو تھی جو زینب کو نظر آیا تھا۔ مولوی صاحب کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کی، بیٹی کے کان میں دم کیا، لیکن زینب کی زبان بند ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن نظر کہیں اور تھی۔ اسی رات زینب کو ہسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ وہ زندہ ہے، لیکن اس کے چہرے پر ایسا خوف کیوں جمع ہے۔ زینب کی سانس ٹوٹی تو اس کے ہونٹوں سے ایک لفظ نکلا، معاف۔ زینب کی موت نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ امام مسجد کی بیٹی جس پر سب کو فخر تھا، اس نے محرم کی حرمت توڑ کر اللہ کی پکڑ کو دعوت دی۔ مولوی صاحب نے بیٹی کو قبر میں اتارا تو ان کی داڑھی آنسو سے بھیگ چکی تھی۔
انہوں نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور کہا، لوگو، اگر میری بیٹی بچ نہ سکی تو کسی کی بھی عزت محرم کی بے حرمتی پر اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ اپنی اولاد کو روک لو، موبائل کی اس گندگی سے بچاؤ، محرم کا احترام سکھاؤ، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ آج بھی اس گاؤں کے بچے جب محرم آتا ہے تو مسجد میں ذکر حسین سنتے ہیں اور کوئی زینب جیسا گناہ دوبارہ نہیں دہراتا۔ زینب کی قبر پر آج بھی لوگ جا کر عبرت لیتے ہیں کہ دنیا کی لذت چند لمحے کی ہے لیکن اللہ کا عذاب ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں محرم کا احترام کرنا چاہیے۔ محرم ہی نہیں، سب مہینوں میں اپنے اللہ کو یاد رکھ کر اس دنیا میں جینا چاہیے۔